کہ امریکہ کے بھارت کے ساتھ کشیدہ ہوتے تعلقات۔ مودی سرکار نے چین اور روس سے اچھے تعلقات کی امیدیں وابستہ کر لی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ساتھ تجارتی کشیدگی نے مودی سرکار کی خارجہ پالیسی کو نازک موڑ پر لا کھڑا کیا۔ نریندر مودی کی ذاتی قیادت پر مبنی خارجہ پالیسی بھارت کو عالمی سطح پر تنہائی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ چین سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش سرحدی کشیدگی کے باعث بے اثر ہو رہی ہے۔ امریکہ نے بھارت پر بھاری ٹیرف لگا کر اقتصادی دباؤ بڑھا دیا۔ ٹیرف نے پاکستان اور بھارت کے برابر حیثیت دے کر نئی سفارتی کشیدگی کو جنم دیا۔ ٹرمپ کے اس فیصلے سے بھی بھارتی سرکار شدید دباؤ اور پریشانی کا شکار۔ امریکی ٹیرف کے بعد مودی کی سفارتی حکمت عملی پر سوالات اٹھنے لگے۔ امریکہ سے کشیدگی کے بعد روس سے قربت بڑھانے کے باوجود بھارت دو عالمی طاقتوں کے درمیان گن چکر بن چکے ہیں۔ بھارت کے اندرونی حلقوں میں بھی مودی کے پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی فضائیہ حرکتیں مزاحیہ۔ مودی سرکار کا بدنامی چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ۔ مودی سرکار ناکامی چھپانے کے لیے پینترے بدلنے لگی۔ مودی سرکار اور بھارتی فوج کا ایک اور جھوٹ۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے 3 ماہ بعد ایک اور جھوٹ سنا دیا۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ کا پاکستان کے 5 لڑاکا اور ایک ڈار طیارات تباہ کرنے کا مضحکہ خیز بیان۔ بھارتی ایئر چیف تباہال بھارتی فضائیہ کی بچی کھچی ساکھ سنبھالنے کے لیے ناکام پروپیگنڈا کرنے لگے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ شاید بھول گئے کہ بھارتی طیاروں کی تباہی کا اعتراف خود بھارتی آرمی چیف کر چکے ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ میں بھی بھارتی طیاروں کی تباہی کے ثبوت مودی سرکار کے سامنے رکھے جا چکے۔ بھارتی ایئر چیف کو شاید معلوم نہیں کہ ٹرمپ بھی بھارتی طیاروں کی تباہی کی تصدیق کر چکے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی ایئر چیف کے حالیہ دعوے کو غیر معقول اور بے وقت قرار دے دیا۔ کہا کہ حالیہ پاک بھارت جنگ میں ہمارا کوئی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ بھارت کو دونوں ممالک کے پاس موجود طیاروں کی آزادانہ تصدیق کا چیلنج دے دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ مارکہ حق میں بھارت کے 6 جنگی طیارے گرائے، S-400 فضائی دفاعی نظام بھی اڑایا، ہمارا کوئی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان۔ بھارتی ایئر چیف کا 3 ماہ کے بعد دعویٰ مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا آپریشن بنیان المرصوص کے بعد پاکستان نے فوری طور پر بین الاقوامی میڈیا کو تفصیلی اور تکنیکی بریفنگز فراہم کیں۔ غیر جانبدار مبصرین نے بھی متعدد بھارتی طیاروں بشمول رافیل کے نقصان کا اعتراف کیا۔ بھارتی طیاروں کی تباہی کے اعترافات مختلف ذرائع سے سامنے آئے۔ ان میں عالمی رہنما، بھارتی سیاستدان اور غیر ملکی انٹیلیجنس رپورٹس شامل ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا پاکستان نے بھارت کے متعدد ڈرونز بھی تباہ کیے۔ کئی بھارتی فضائی اڈوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی افواج کے جانی اور مالی نقصانات بھی کہیں زیادہ تھے۔ اگر حقیقت پر سوال ہے تو دونوں ممالک اپنے طیاروں کے موجودہ ذخیرے کی غیر جانبدارانہ تصدیق کرائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس عمل سے وہ حقائق آشکار ہو جائیں گے جنہیں بھارت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا جنگیں جھوٹ سے نہیں بلکہ اخلاقی برتری، قومی عزم اور پیشہ ورانہ مہارت سے جیتی جاتی ہیں۔ ایسے مضحکہ خیز بیانیے محض اندرونی سیاسی فائدے کے لیے گھڑے جاتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارتی طیارے گرائے جانے کی تصدیق کر دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں 5 یا 6 جنگی طیارے گرائے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تنازع بڑا تھا۔ پاکستان اور بھارت ممکنہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس معاملے میں شامل ہوا۔ پاکستان اور بھارت تنازع ایک بڑا معاملہ تھا اور اس تنازع کا حل نکالنا حقیقتاً ایک بڑی کامیابی تھی۔ سابق RSS رکن یشونت شندے کی ہوشربا انکشافات۔ یشونت شندے کا 2004 سے 2008 کے درمیان بھارت میں متعدد بم دھماکوں کی وارداتیں پلان کرنے اور اس پر عمل درآمد کرانے کا اعتراف۔ یشونت شندے نے بتایا کہ 2004 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل ملک کے مختلف حصوں میں بم دھماکے کیے۔ یشونت شندے کا RSS اور دائیں بازو کی تنظیموں کے لیے ریاستی قومی سطح پر کام کرنے کا اعتراف بھی کیا۔ کہا کہ مجھے RSS کی جانب سے 1994 میں کشمیر میں بھی تعینات کیا گیا۔ اس وقت وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ بھی حملہ کیا گیا تھا۔ لاہور میں تھانہ شادمان اور جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس فیصلہ 11 اگست کو سنایا جائے گا۔ ATC لاہور کے جج منظر علی گل نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ ملزمان میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز شیمہ شامل ہیں۔ محمود رشید، صنم جاوید، عالیہ حمزہ بھی ملزمان میں شامل ہیں۔ عام خبر یہ ہے کہ لاہور میں تھانہ شادمان اور جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کا یہ کیس ہے۔ فیصلہ 11 اگست کو سنایا جائے گا۔ ATC لاہور کے جج منظر علی گل نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ ملزمان میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز شیمہ، محمود رشید، صنم جاوید، عالیہ حمزہ بھی ملزمان میں شامل ہیں۔
دوسری جانب پاک افغان سرحد کے قریب کلیئرنس آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ مزید 14 خوارج ہلاک ہو گئے۔ 2 روز میں انسداد دہشت گردی آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ رپورٹ دیکھیے۔ پاک افغان سرحد کے قریب کلیئرنس آپریشن، مزید 14 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک۔ 2 روز میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 47 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے 7 اور 8 اگست کو ضلع زوب کے عام علاقے سمبازا میں کامیاب کارروائیوں کے نتیجے میں 33 خوارج ہلاک ہوئے تھے۔ بعد ازاں 8 اور 9 اگست کی درمیانی شب پاک افغان سرحد کے قریب سمبازا کے گرد و نواح میں منصوبہ بندی کے تحت کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ اس دوران مزید 14 بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے خوارج کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر بارودی مواد برآمد ہوا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق پاکستان کی سرحدوں کے تحفظ، امن و استحکام اور ترقی کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات بدستور جاری ہیں۔ رواں سال پولیس، سیکیورٹی فورسز سمیت سیاسی و مذہبی شخصیات کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر شہزادہ فہد کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ خیبر پختونخوا ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ 8 ماہ کے دوران صوبے میں پولیس پر حملوں کے نتیجے میں 76 پولیس اہلکار و افسران شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، جبکہ 110 زخمی بھی ہوئے۔ پولیس کی جوابی کارروائیوں کے دوران 190 دہشت گرد ہلاک، جبکہ 600 گرفتار کیے گئے۔ ہماری اس سال ابھی تک 76 پولیس کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر اسی کورسپونڈنگ پیریڈ میں پچھلے سال ہماری 89 تھی۔ ہمارے ٹیررسٹ کو اریسٹ کرنے کی یا ان کو نیوٹرلائز کرنے کی جو ہماری ریشو ہے وہ 20% بڑی ہے پچھلے سال سے۔ اگر آپ کمپیئر کریں تو پچھلے سال اگر 480 یا اس کے راؤنڈ تھے تو اس سال وہ کوئی 600 کو ٹچ کر رہے ہیں جو ہم نے اریسٹ کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ سال کی نسبت رواں سال دہشت گردی کے بڑے واقعات بھی رونما ہوئے، جن میں اہم سیاسی و مذہبی افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ رواں سال 28 فروری کو اکوڑا خٹک جامعہ حقانیہ مدرسے میں خودکش بم دھماکے میں مولانا حامد الحق سمیت 5 افراد کی شہادت ہوئی۔ 15 مارچ کو پشاور کے علاقہ ارمڑ میں معروف عالم دین مفتی منیر شاکر کو شہید کیا گیا۔ باجوڑ میں ANP رہنما مولانا خان زیب بھی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ ان واقعات کی ذمہ داری کلادم تنظیموں نے قبول کی۔ سیکیورٹی کونسل جو ہے ہمارے یونائٹڈ نیشن کی مانیٹرنگ کی، اس کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ القاعدہ اور IS بہت منظم ہو گئے ہیں اور اس قسم کی جو تنظیمیں ان کی نیچی اسٹریٹجک ڈائریکشن میں جو کام کر رہی ہیں تقریباً 6000 کے کم از کم لگ بھگ ہے۔ جس تواتر کے ساتھ یہاں پر حملے ہو رہے ہیں تو یہ بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ خرابی ہمارے گھر کے اندر بھی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بم دھماکوں اور پولیس پر حملوں کے دوران دہشت گردوں کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تھرمل ہتھیاروں کے بعد جنوبی اضلاع میں کوارڈ کاپٹر ڈرون حملوں نے جنگ کی